اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مرد میں عورت سے جماع کرنے کی خواہش ہی پیدا نہ ہو یا اس کے عضو تناسل میں سختی نہ آئے یا سختی بھی آ جائے تو عورت بغلغیر ہوتے ہی اس کا مادہ منویہ خارج ہو جائے، یا اس وقت نہیں تو عضو سے عضو ملتے ہی یا دخول ہوتے ہی مادہ منویہ نکل جائے، یا 4-5 حرکات میں خلاص ہو جائے یعنی سرعت انزال کی علامات ہو، یا جس کے اندر منی پیدا ہی نہ ہو یا کم اور ناقص پیدا ہوتی ہو، اسے نامرد سمجھنا چاہیے۔ ویسے تو خواب میں نکل جانا منی کا یعنی احتلام، پیشاب کے ساتھ جاتے رہنا جریان، منی کا پتلا ہونا رقت منی، یہ سب نامردی کی علامتیں ہیں، کیونکہ ان امراض کے ہوتے ہوئے انسان نہ تو خاطر خواہ جمع کر سکتا ہے اور نہ ہی تندرست اولاد پیدا کر سکتا ہے، نہ خود ہی تندرست توانا رہ سکتا ہے۔ تاہم عضو میں سختی نہ آئے عام طور پر نامردگی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نامرد کے اندر عمدہ قسم کے مادہ منویہ کی کمی ہے، اس کے عضو تناسل میں پرجوش خون کے دورے کی کمی ہے، اس کا عضو ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم، وہ جماع کرنے کا شوق رکھتا ہے لیکن اس کے عضو میں سختی و تندی پوری طور پر آتی ہی نہیں۔ پیدائشی نامرد کمزور والدین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، مگر آج کل عام طور پر جو نامرد ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں آپ نامردی خریدتے ہیں، یعنی کچی عمر میں منی کا ہاتھ سے ضائع کرنا، جلق، لونڈے بازی، اغلام کی عادت، یا چھوٹی عمر سے عورتوں سے جماع کرنا، پڑے یا بڑے ہو کر بہت زیادہ جماع کرنا، کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، یہ سنے سنائے اپنے مزاج سے ہٹ کر نسخہ جات بنا کر استعمال کرنا، خود ہی نامردی کو دعوت دینا ہے۔ نامردی اور بانجھ پن میں جو فرق ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی جماع کرنے پر قادر نہیں، تاہم تھوڑا بہت دل دلیا جو اس سے ہو سکتا ہے اسی سے حمل قرار پا جاتا ہے۔ نیز اسی طرح یہ بھی پایا گیا ہے کہ ایک آدمی جماع کرنے میں تو پوری مردمی طاقت رکھتا ہے مگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، یعنی وہ بانجھ مرد ہے۔ نامردگی کی 4 صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1، عضو میں سختی نہیں آتی، عضو میں کسی قسم کی تکلیف، بے وجہ جلق، شادی کے وقت 3 انچ سے بھی چھوٹا ہونا یا چوٹ وغیرہ لگنے سے سختی نہ آنا، فوتوں کا سوج جانا، حصیوں کا کمزور زیادہ چھوٹا ہو جانا، ان میں پانی بھر جانا وغیرہ، سوازی یا آتشگی کے زخم کا عضو پر اثر، گٹلیوں وغیرہ، یا ان 2 امراض کی وجہ سے کرم منی کا قطعی طور پر ضائع ہو جانا، دل و دماغ، معدہ، جگر، مثانہ وغیرہ کے امراض کے اعصاب و اعضائے رعیہ کو کمزور کر دینا۔ نمبر 2، نامردگی کے علاوہ کسی مرض کا علاج کرواتے ہوئے اس مرض کی ادویات اصل کو ہٹا دیتی ہیں مگر طاقت مردمی پر جو برا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ نمبر 3، زیادہ ٹھنڈی، زیادہ کھٹی خوراک کا بہت عرصے تک لگاتار استعمال نامردگی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4، منشیات بھی بڑی علامتیں طاقت مردمی کے حق میں پیدا کرتی ہیں۔ نکمے رہنا اور ورزش نہ کرنا بھی ایک قسم کی نامردگی کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 5، خون کی کمی بھی نامردگی کی وجہ سے بن سکتی ہے، کیونکہ انسان کا دل خون چلانے کے لیے خاص عضو ہے۔ مضبوط دل بوقت ضرورت بہتر طور پر خون کو عضو کی طرف بھیج سکتا ہے، لہذا دل کی کمزوری بھی قوت مردمی پر خاص طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اکثر ایسے مریض ہزاروں قسم کے طلا لے کر استعمال کرتے ہیں، کریمیں بھی، لیکن ان کا انتشار کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ جب تک جسم میں جان نہ ہو تو اسے لوتھڑے پر مالش کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو پہلے اعضاء کو مضبوط کیا جائے پھر جا کر اس کا علاج ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے تمام رئیس اعضاء مضبوط نہیں ہوں گے تب تک ایک مرد جماع میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ جب بھی اس طرح کا علاج کروائیں ہمیشہ کسی اچھے اور اسپیشلسٹ سے مل کر اچھے سے تشخیص کروا کر علاج کروائیں۔ کافی سارے دوست فیس بک پر تحریری نسخہ جات لے کر استعمال کرتے رہتے ہیں اور اپنے پیسے اور صحت کی واٹ لگاتے رہتے ہیں۔